मैंने शेयर तो नहीं की कौन जो लड़का है, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद आया था, मेरे कॉमन दोस्त हैं, उनका भी दोस्त है, रब्ता है कि आपसे मिलना चाहता था। मैंने कहा क्यों मिलना चाहता हूँ, फर्क भाई आपसे बात करनी है, तो इसकी तस्दीक भी करेगा, आप पूछ ही लेना। तो मैंने कहा मैं बहुत खानदानी बंदा हूँ, मैं नहीं मिलता क्योंकि तस्वीर जाएगी, वीडियो जाएगी, लोग गलत है समझेंगे ना। मैं किसी फैमिली मैटर में पढ़ता हूँ, ना किसी की माँ बहन को टारगेट करता हूँ, ना मुझे पढ़ने की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि सबकी सुलह हो, कोई भी भाई आपस में मत लड़े। लेकिन अब ये से पूछना, मैं चाहता मैं तस्वीर बना सकता था, वीडियो बना सकता था, लेकिन लोग जो सुनते हैं मेरा इशू है, मेरी नाराजगी है, बात है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे सारे भाई हैं, मेरा क्या किसी से मसला है, मेरी बात करके किसी से भी मसला नहीं है। ना बताए ना, कहीं कोई भी मिलेगा, आप जो लोग सुनते हैं नाराज हूँ, तो मैं उठ के कोशिश करूंगा, पहल करूंगा, मुलाकात करूँ। ली जी, सोशल मीडिया पे एक नया कट्टा खुल गया है और वो क्या है आपने सुन लिया है। फ़र्क होकर भाई ने ओन की असलियत सबको दिखा दी है। कहते हैं कि बंदा दुश्मनी भी करे तो नस्ली बंदे के साथ करे। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि रजब तो बुरा है ही, रजब तो गंदा है ही, रजब में तो 101 बुराई है ही, उसको कोई भी अच्छा नहीं कहता। लेकिन ये ईमान और उसका भाई क्या कर रहे हैं? पहले उसके ही ओपोनेंट जिसके साथ उसका मसला बना था, मिस्टर पतलू, उसको मुर्शद बना लिया था। और अब ये बहन भाई जाके फ़ारूक खोखर से मिलना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। कहते हैं ना कि बंदे का दोस्त हो तो वो तो नस्ली हो ही, दुश्मन भी नस्ली होना चाहिए, वरना इंसान जो है ना वो रुल जाता है। दुश्मनी भी ऐसे ना भाई जाए कि लोग इस चीज़ की मिसाल दें। आपने देख लिया, सुन लिया कि फ़ारूक खोखर भाई ने इस चीज़ का खुद अभी स्टेटमेंट दे दी है। उनकी एक ऑडियो आ रही है कि ओन शेख ने इस्लामाबाद आकर उनसे मिलने की कोशिश की है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों बहन भाई किस लेवल पर जा रहे हैं। पहले इन्होंने पतलू को अपना मुर्शद बनाया, बहन भी उसमें शामिल थी क्योंकि बहन पीछे बैठी होती है, भाई आगे बैठा होता है, बहन पीछे से लुकमे दे रही होती है, भाई बातें कर रहा होता है लाइव पे। और अभी ये भाई साहब फरमा रहे थे, ज़रा आप सुने। अच्छा यार, आज से मैंने अपना टिकटॉक लाइव स्टार्ट करना था, लेकिन पहले की तरह आज भी मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया। तो इंशाल्लाह कल या परसों से मैं अपना टिकटॉक लाइव स्टार्ट करूंगा और टाइमिंग आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूंगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच। तो आपने सुन लिया कि ये ऑन कितना डेस्परेट है टिकटॉक लाइव करने के लिए। और इसका ज़रूरी काम क्या था कि ये इस्लामाबाद जाके फ़ारूक खोखर से मिलना चाह रहा था ताकि रजब के ऊपर अगेन प्रेशर बिल्टअप कर सके। जैसे कि आपको पता है कि जब रजब ने गुस्ताखी की थी, 295 वाला इसका केस बना था, तो फ़ारूक खोखर भाई ने इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी थी और इसके अगेंस्ट खड़े होने वालों में सबसे आगे वही थे। इवन डकी भाई को भी जो है इनकाउंटर करने वाले उस टाइम पर फ़ारूक भाई थे। लेकिन अब ये वही चीज़ कर रहा है कि जिनके साथ भी रजब का इशू है उनके साथ जाके मिलकर उनके साथ अपनी एक कोई प्लानिंग करना चाह रहा है रजब के अगेंस्ट। बात ये है कि रजब तो बुरा है ही, गंदा है ही। जब वो इसकी बहन को छोड़ रहा है, सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो फिर इसको क्यों ये लोग खींच रहे हैं? ये बहन भाई अगर फेम के भूखे नहीं हैं, क्यों प्रमोशंस कर रहे हैं? अब जो लोग आके ना कह रहे होते हैं कि जनाब वो उसका बाप भी नहीं है ईमान का और बच्चा है, उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो आप बताइए क्या ईमान कभी शादी नहीं करेगी? क्या ईमान का बच्चा जो है उसका बाप नहीं है? क्या ज़रूरी है कि ईमान के बाप ने अगर इन दोनों बहन भाई को साथ नहीं रखा या इनके ख़र्चे नहीं उठाए, इनकी माँ को टीचिंग करनी पड़ी है, तो कि ईमान का बाप भी अपने बेटे का ख़र्चा नहीं उठाएगा? अभी तो जो टसल थी उसने ख़र्चा नहीं दिया, जो भी था, क्या ये कल को अपने बच्चे का ख़र्चा क्लेम नहीं कर सकती? हाउ इट पॉसिबल कि वो जो है अपने बच्चे का ख़र्चा नहीं पूरा करेगा और जनाब उसके ख़र्चे पूरे करने के लिए ईमान को सोशल मीडिया पर आना पड़ा है। एक तरफ कहा जाता है जी बच्चा छोटा है, माँ कैसे जो है वो लेफ़्ट राइट जाएगी। माँ सोशल मीडिया पर जा सकती है। आप देखें जाके इंस्टा पर कितनी जगहों पर इसने जो है लोगों की रील्स पोस्ट वगैरह लाइक की हुई होती हैं। इतना टाइम है इसके पास, स्क्रॉलिंग करने का टाइम है, बच्चे को देने के लिए नहीं है। अभी तो रजब भी जो है वो शायद बैक फुट पे इसके किसी प्रेशर की वजह से चला गया कि वो भी कह रहा है कि वो एआई वीडियो है, जबकि वो पहले कह रहा था कि अगर लीक हो गई है बच्चे की वीडियो तो क्या फ़र्क पड़ा, लोग दुआएं दे रहे हैं, बददुआ तो नहीं दे रहे। और सबसे बढ़ के ये मैडम खुद आके एतराफ़ कर चुकी हैं कि रजब ने मेरे बेटे की वीडियो, ऑडियो, तस्वीर लीक कर दी है। तो अब ये क्या है? अब ये लोगों को पागल बना रहे हैं। दोनों घरों ने लोगों को पागल बनाया हुआ है और जो लोग इनके पीछे
پاگل ہوئے ہیں نا، اصل قصور ہی ان کا ہے۔ اس کے پاس بھی جو 8 ملین ہے، اس میں پتہ نہیں کون لوگ ہیں، زیادہ تر تو چھوٹے بچے ہیں، وہ کمیونٹی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں جہالت کا لیول ہی اور ہے۔ وہ بچے، وہ ٹین ایجر جو پڑھنا نہیں چاہتے، جو شارٹ کٹ کی طرف بھاگتے ہیں، انہوں نے اس کو آئیڈلائز کیا ہوا ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے۔ تو جہاں تک ایمان بازی کی بات ہے نا، بار بار لوگ آ کے کہتے ہیں اس نے یہ کیا، اگر اس نے معاف کر دیا تھا تو اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ اس کو بسانا نہیں چاہتا۔ تو بائی دا وے ایک بات بتائیں، جب پریگننسی تھی، جب بچے کا خرچہ لینا تھا، تب اس کے ساتھ فون پہ بھی بات ہوتی تھی۔ اسی ٹائم پر جو ہے وہ زارا ملک والا کیس اوپن ہوا تھا نا، اس نے اسی ٹائم اعتراف بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس دوران ہی اس کی ویڈیوز لیک ہوئی تھیں۔ تو پھر اس دوران ہی یہ رجب کے گھر کیوں آتی رہی، رجب سے گفٹ کیوں لیتی رہی؟ اب کہتے ہیں جی گفٹ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اصل بات سیلف رسپیکٹ کی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز نہیں پسند تھی، آپ کو اس نے دھوکہ دیا تھا، تو اس ٹائم کیوں آپ جو ہے وہ سب کچھ لینے کے لیے تیار تھیں؟ آج جو ویڈیو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بنا کے ڈالی تھی، جس میں بھائی اس کو ہاسپٹل میں لے کر پھر رہا ہے، کیا وہ خرچہ اس کے گھر والوں نے کیا تھا، بھائی نے کیا تھا، یا سسرال والوں نے کیا تھا؟ اس ٹائم سب کچھ رجب دے رہا تھا نا۔ ایون جب وہ آیا بھی ہے یو کے سے، وہ بڑا خوشی خوشی آیا تھا، اس کو اپنے بیٹے سے ملنے کی ایکسائٹمنٹ بھی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اگر اس کو نہیں بلایا تھا تو کیا رجب اس کے پاس نہیں گیا تھا؟ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے ہی وہ گن مار رہا تھا، سب کچھ اس کو پتا تھا، تو اس نے اس چیز پہ آمین کیوں کی ہوئی تھی؟ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اگر رجب اپنے بچے کے کلوز رہتا، برے سے برا مرد بھی ہوتا ہے نا، وہ باہر جتنا مرضی گن کر کے ہے، جب وہ گھر آتا ہے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، آٹو پہ اس کی جو ہے نا فیملی بانڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایک بیوی ساتھ ہی نہیں رہی، بیوی نے اس کو اپنی عادت نہیں ڈالی، چاہے انہوں نے نہیں رکھا، اس نے نہیں، یہ نہیں رہی، آئے دن تو یہ بھی بھاگ بھاگ کے ماں کے پاس جاتی تھی۔ تو بات ساری اتنی سی ہے کہ یہ لوگ بھی کسی طرح سے پیچ اپ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب اگر آج بھی یہ رجب کے گھر آ جائے نا، تو اس کے بھائی کا انفلوئنسر بننے کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو باجی خود پروموشنز کر رہی ہیں، ان کا خواب ٹوٹ جائے گا، بیکاز ان دونوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی خوبصورت ہیں، اور ان کے بغیر جو ہے نا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ چلے گا نہیں، اور جس دن یہ سوشل میڈیا پر آ جائیں گے تو سارے ہی ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے۔ آپ خود دیکھ لیں، باجی جو آتی ہیں، جس طرح کی پروموشنز کر رہی ہیں، جس طرح سے وہ کھڑی ہیں، جو کر رہی ہیں، اس کا سب کا کیا مطلب ہے؟ بار بار کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ مرے نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آپ کو دکھ نہ ہو تو آپ دکھی شکل ضرور بنا لیتے ہیں، دکھاوے کی بات نہیں کر رہی۔ جس عورت کا گھر ٹوٹ رہا ہو، جس کو یہ نہیں پتا کہ ابھی آگے کیا ہونا ہے، اب تو سنا ہے دوسرا نوٹس بھی چلا گیا ہے، تو وہ عورت آ کے اس طرح سے کر رہی ہے۔ پھر جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ آ کے بار بار غزل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ غزل کو اور اس کو ایک ہی لائن میں رکھ رہے ہیں؟ مطلب پھر جو کچھ اس کو کہا جاتا ہے، پھر یہ بھی جسٹیفائڈ ہے نا کہ اس پہ بھی اسی طرح سے تنقید ہو۔ غزل کے بارے میں جو ہے اس کو کر کر کے کمپیئر کیا جاتا ہے، رجب یہ تو رجب وہ، بہن کو لاتا ہے بہن کو نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اون بھی بہن کی کمائی کھانا چاہ رہا ہے، بہن کو سامنے لانا چاہ رہا ہے۔ اون کو کون جانتا تھا؟ اون کس کی وجہ سے جو ہے آج اوپر آیا؟ اس نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی، اور اس کے پاس تقریباً 6000 سبسکرائبرز ہیں اس کے چینل پر۔ دونوں بہن بھائی کے انسٹاگرام جو ہیں وہ ویریفائی کیسے ہو گئے؟ اتنے زیادہ ان کے پاس جو فالوورز آئے ہیں کیسے آ گئے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں تو ویسے سوشل میڈیا پر یہ ساری خواتین کے اور یہ اس طرح کے رجب کے کانٹینٹ سب کے اگینسٹ ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کون سی ایسی جو ہے نا وہ آ کے تلوار چلائی ہے، جو انہوں نے آ کے کوئی جہاد کر لیا جس کے اوپر یہ بھاگے پھیرے؟ کہاں گئی ان کی پڑھائیاں، کہاں گیا ان کا سب کچھ، کہاں گئے ان کے سی ایس پی آفیسر ماموں جی، جنہوں نے اپنی اس اولاد کو اس طرح رکھا ہوا ہے؟ وہ تو بیک بینچر تھا، اس نے تو کہا تھا، مانا کہ میں گندا ہوں، میں اس طرح سے تھا۔ یہ بہن بھائی کیوں آ کے اس طرح سوشل میڈیا کو اپنا جو ہے پلیٹ فارم بنا کے بیٹھ گئے ہیں؟ یہ تو اس چیز کے لیے نہیں ہے۔ اب اگر مجھے کہا جاتا ہے جی آپ بھی تو پیسے کما رہی ہیں، اگر یہ کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ کیا میں پروموشنز کر رہی ہوں؟ کیا میں آ کے یہاں پر جو ہے وہ اپنے فیم کے لیے کوئی کام کر رہی ہوں؟ میں تو اس چیز کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ بلائنڈلی مت ان کے پیچھے بھاگیں، ان کا گھر خراب کرنے میں بھی یہ فالوورشپ کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر وہ چیز کہیں دھول بیٹھ بھی سکتی تھی تو بار بار کرنا کہ وہ ایسا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ اور لیٹ می ٹیل یو کہ یہ بڑے کہتے تھے کہ آپ نے کسی کے گھر میں رشتہ کرنا ہو نا تو اس کی ماں کو ضرور دیکھیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ ان کے اوپر کیا مسئلے مسائل گزرے ہیں، لیکن اتنی سی بات ہے کہ ماں کی تربیت جو ہے نا وہ بیٹی میں نظر آ جاتی ہے۔
لوگ پہلے نا کہیں رشتہ کرنے جاتے تھے نا تو بیٹی سے پہلے ماں کو دیکھتے تھے کہ ماں کا بیٹھنا اٹھنا بات کرنا، اس کا پاسٹ اس کا پریزنٹ کس طرح سے چل رہا ہے۔ تو اب یہ رجب لوگوں نے بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے یہی دیکھا تھا کہ باپ نہیں ہے، دو بہن بھائی ہیں اور بھائی بھی چھوٹا ہے، تو ایسی جگہ شادی کی جائے کہ کل کو ہمارے آگے کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ ہمیشہ انسان جو ہے وہ اپنی چیزوں میں کامیاب نہیں ہوتا، اور وہاں سے اس کو جو ہے نا پھر آگے سے مقابلہ ملتا ہے جہاں اس نے سوچا نہیں ہوتا۔ تو یہی چیز ہے۔ اب جیسے کہ اس نے فاروق کھوکھر سے بھی ملنے کی کوشش کی ہے، اس کا کیا مطلب تھا آ کے اسلام آباد اس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنا کسی دوست کے تھرو؟ تو کیا رجب کے اوپر یہ پریشر جنریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ اس طرح سے کیا یہ بہن کو بسا لے گا، یا بہن اجڑ جاتی ہے، بہن کا گھر خراب ہو جاتا ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ رجب سے ٹکر لے سکے گا؟ میں کوئی رجب کو کوئی چیز نہیں سمجھتی ہوں۔ ایسے لوگ نا ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتے ہیں، آتے ہیں اور پھر بعد میں کہاں جاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اس طرح سے کیا اپنی بہن کی عزت کو یہ بحال کر سکے گا؟ الٹا اس نے بہن کو جو ہے زبان زد عام کر دی ہے۔ پہلے بھی اسی نے سارے ڈرامے بازیاں کی، وہ تو اس پہ تو بات ہے ہی نہیں نا، وہاں پر اس نے جو کچھ کیا وہ تو کیا ہی کیا۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کو عدالت بنانا، سوشل میڈیا پر آ کے ڈرامے بازی کرنا، کبھی کہنا کہ وہ میں تب ادھر چلی جاؤں گی جب وہ لینے آئیں گے۔ میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں جو ایمان کو آ کے سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ وہ ہو گیا تھا، سب کچھ ہونے کے بعد ہی یہ بندی نے کہا تھا جب اسے پوچھا گیا سٹوری میں، کوسچن ہوئے تھے اس کے ساتھ کہ بھئی آپ اپنے گھر کب جائیں گی، یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تو اس نے کہا تھا جب رجب لینے آ جائیں گے۔ تو پھر رجب اچھا ہو گیا تھا، پھر رجب کے وہ زارا سے سارے قصے ختم ہو گئے تھے، جو اس کے زانی شرابی جواری ہونے کے مسئلے مسائل تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ تو یہ آپ تنقید کرنے سے پہلے اس چیز کو دیکھیں تو صحیح، اور کسی کو اچھا ثابت کرنے سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں کہ یہ دونوں بہن بھائی کس طرف چلتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ زیادہ بہتر راستہ ہے، اس میں ہم مشہور بھی ہو جائیں گے اور پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا، اور بلائنڈلی ان لوگوں کے پیچھے مت بھاگیں، کیونکہ ابھی کسی ایک کی بھی سائیڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا دماغ خراب کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی ہدایت دے، آمین ثم آمین۔